جنگ صرف میدان جنگ میں نہیں لڑی جاتی، ایک اور بھی محاذ ہے جو شاید نظر نہیں آتا، لیکن اکثر جیت اور ہار کا فیصلہ وہیں ہوتا ہے، معاشی محاذ۔ آج ہم اسی گہرے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا تعلق جس نے تاریخ کا رخ موڑا اور آج بھی ہماری دنیا کو تشکیل دے رہا ہے۔ جب بھی ہم جنگ کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید بہادر فوجی، گرجتے ہوئے ٹینک اور دور دراز کے میدان جنگ۔ اور یہ تصویر غلط نہیں ہے، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جنگ واقعی صرف انہی محاذوں پر لڑی جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر بڑی جنگ ایک ساتھ دو محاذوں پر لڑی جاتی ہے۔ ایک محاذ تو گولیوں اور بارود کا ہے، لیکن دوسرا جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ملک کے خزانوں، فیکٹریوں اور اس کی معاشی طاقت کا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اکثر جنگ کا فیصلہ اسی دوسرے محاذ پر ہوتا ہے۔ تو آئیے اس معاشی محاذ کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس محاذ پر لڑی جانے والی جنگ کا پہلا اور سب سے بڑا اصول بس ایک ہی ہے: تنازع کی قیمت۔ اور یہ قیمت بہت بہت بھاری ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سی حقیقت ہے، لیکن اسی پر قوموں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جنگ ناقابل تصور حد تک مہنگی ہے۔ ہر ایک ٹینک، ہر میزائل، ہر فوجی کی وردی اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ہر نئی جدت کے پیچھے دولت کا ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو فتح کے لیے ہر حال میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ حکومتیں عام طور پر 3 راستے اپناتی ہیں، جیسا کہ اس سلائیڈ پر نظر آ رہا ہے۔ پہلا، وہ عوام پر ٹیکس بڑھا دیتی ہیں۔ دوسرا، وہ بھاری قرضے لیتی ہیں جن کا بوجھ آنے والی نسلوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اور تیسرا، وہ نئے نوٹ چھاپنا شروع کر دیتی ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے، کیونکہ جب مارکیٹ میں پیسہ بہت زیادہ ہو جائے اور چیزیں کم ہوں تو اس سے شدید مہنگائی ہوتی ہے، جس سے ہم افراط زر کہتے ہیں۔ جب جنگ کی قیمت اتنی زیادہ ہو تو پھر صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہی کافی نہیں رہتا۔ قوم کو اپنے ہر ایک وسیلے کو جنگ کی طرف موڑنا پڑتا ہے، اور یہیں سے وسائل کی ایک نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں ہر فیکٹری اور ہر مزدور ایک سپاہی بن جاتا ہے۔ اس زبردست تبدیلی کو جنگی معیشت یا وار اکانومی کہا جاتا ہے۔ ذرا اس سلائیڈ پر دی گئی تعریف پر غور کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک ملک کا پورا معاشی انجن، جو پہلے شہری ضروریات پوری کر رہا تھا، اب صرف اور صرف فوجی مقاصد کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل معاشی انقلاب ہے۔ یہ سلائیڈ اس تبدیلی کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، بائیں طرف ایک عام معیشت ہے جو گاڑیاں، کپڑے اور گھریلو سامان بنا کر شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ لیکن جنگ کے دوران یہی معیشت دائیں طرف کی تصویر میں بدل جاتی ہے۔ وہی فیکٹریاں اب ٹینک اور گولہ بارود بنا رہی ہیں۔ ہر نئی گاڑی کی جگہ ایک نیا ٹینک لے لیتا ہے۔ اب مقصد خوشحالی نہیں، بلکہ صرف اور صرف فتح رہ جاتا ہے۔ لیکن جب بندوقیں خاموش ہو جاتی ہیں تو معیشت پر جنگ کے اثرات ختم نہیں ہوتے، بلکہ جنگ کے بعد آنے والی تبدیلی اکثر جنگ سے بھی زیادہ ڈرامٹک ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی میراث ہے جس میں تباہی اور تخلیق دونوں پہلو ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ جنگ کی پہلی اور سب سے واضح میراث ہے تباہی۔ شہر کھنڈرات میں بدل جاتے ہیں، پل اور سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور معیشت قرض کے ایک ایسے پہاڑ تلے دب جاتی ہے جس کا بوجھ اکثر کئی نسلوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ وہ قیمت ہے جو امن قائم ہونے کے بہت بعد تک ادا کی جاتی ہے۔ لیکن اسی تباہی کی راکھ سے کچھ حیرت انگیز بھی جنم لیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی جدت، جنگ جیتنے کی شدید ضرورت ایجادات کو اس رفتار سے آگے بڑھاتی ہے جو امن کے زمانے میں شاید ناممکن ہو۔ جیٹ انجن، ریڈار، کمپیوٹر اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ کی ابتدائی شکل، یہ سب فوجی تحقیق کا ہی نتیجہ ہیں۔ واقعی ضرورت ایجاد کی ماں بن جاتی ہے۔ تو جنگ کی میراث بالکل ایک ترازو کی طرح ہے۔ ایک پلڑے میں معاشی بربادی، قومی قرض اور مہنگائی کا بوجھ ہے، لیکن دوسرے پلڑے میں تکنیکی ترقی، نئی صنعتوں کا قیام اور بعض اوقات عالمی طاقت کے توازن میں ایک نئی تبدیلی بھی نظر آتی ہے۔ یہ تباہی اور تخلیق کا ایک بہت گہرا اور پیچیدہ امتزاج ہے۔ تاریخ سے یہ تمام اسباق سیکھنے کے بعد اب ہم حال اور مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے اور اہم آخری سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سوال پر غور کیجیے گا۔ ماضی کی جنگوں نے صنعت اور ٹیکنالوجی کو جنم دیا، تو مستقبل کی جنگیں جو شاید سائبر سپیس، خلا اور مصنوعی ذہانت کے میدانوں میں لڑی جائیں گی، وہ ہماری عالمی معیشت کو کس نئی ناقابل تصور شکل میں ڈھال دیں گی؟ اس کا جواب تاریخ کی کتابوں میں نہیں، بلکہ ہمارے آنے والے کل میں لکھا جائے گا۔